अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुंतहाज़ रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। दिल से आप लोगों का शुक्रिया मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप लोगों को मिल सके। अब चलते हैं, बात करते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे और मेरे पास इंस्टा पे भी मैसेज आ रहे थे कि आपने सिस्ट्रोलॉजी पे वीडियो बनानी बंद कर दी है, आप बात क्यों नहीं कर रही सिस्ट्रोलॉजी पे, इकरा कंवल पे। तो मैंने अब सोचा कि मैं एक आध वीडियो आप लोगों की फ़रमाइश पे बना देती हूँ, बल्कि आपकी फ़रमाइश पर नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ मेरे सामने आई है जिसको देख के ना दिल दुखा है, दिल दुखा है मेरा। और वो क्यों दुखा है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है। जनाब इकरा कंवल को सबसे पहले तो मैं अरीब और इकरा को दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी उम्रे के लिए। अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत उम्रा मुबारक करे। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई और काफ़ी ये बात ना ट्रोल कर रही है कि ये 2 दिन का उम्रा क्या उम्रा है। मतलब आप लोगों ने जगह-जगह आप जहाँ-जहाँ भी गए हैं, इंडोनेशिया गए हैं, इसके अलावा दुबई गए हैं और मुझे इस वक़्त सही याद नहीं आ रहा, दुबई, इंडोनेशिया, आई थिंक थाईलैंड, हाँ, थाईलैंड गए हैं। तो इतनी कंट्री आप जा चुके हैं, लेकिन जहाँ आपने खुद कहा, अरीब का पूरा एक सीन था जिसमें अरीब कह रहा था कि मैंने सुना था लोगों से कि उस जगह जाके एक अलग सुकून है। और वाक़ई ही इधर आने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला। इकरा ने भी कहा कि मुझे यहाँ पे बहुत सुकून मिला। तो मैं इकरा से और अरीब से ये पूछना चाहूँगी कि इंसान तो हमेशा ज़िंदगी में सुकून की तलाश में रहता है। तो ये कैसा सुकून था जो सिर्फ़ आपने वहाँ 2 दिन गुज़ारे? यानी आपसे उस जगह पे 3 दिन, 4 दिन रहना आपको नसीब ना हुआ। ये खुशनसीबी की बात थी कि अल्लाह पाक ने आपको इस जगह दावत दी। ये अल्लाह का दिया हुआ इन्विटेशन होता है। आप पूछें उनसे कि जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से उनको बुलावा नहीं आ रहा। अल्लाह पाक ने आपके अंदर कुछ ख़ास देखा, तो अल्लाह पाक ने आपको बुलावा दिया। ऐसे ही हमारे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनके हवाले से मैंने इस टॉपिक को लेके वीडियो बनाई है। और मेरा सच में जब मैं ये इस तरह की चीज़ देखती हूँ ना, मेरा दिल दुखता है कि इंसान इस जगह जाने के लिए तरसता है, तड़पता है, नमाज़ों में दुआएँ माँगता है, लेकिन आप लोग इस जगह को अपनी व्लॉगिंग में वेस्ट कर देते हैं और आपने वही किया जो बाकी यूट्यूबर्स भी कर रहे थे। मतलब अगर देखा जाए कि आपके इतने व्लॉग्स, 1 महीना तकरीबन आपको हो चुका है और आप इतने व्लॉग्स बना चुकी हैं, इतना आप कमा चुकी हैं, करोड़ों रुपए कमा चुकी हैं अपने इस टूर पे। एक टूर था ना, हनीमून तो एक अलग चीज़ होता है। हनीमून जो होता है ना वो आपका प्राइवेट होता है। मियाँ-बीवी का एक रिश्ता बनता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग तो आपकी शादी से पहले हो चुकी थी, ठीक है? लेकिन आपने जो एक हस्बैंड वाइफ की इस चीज़ को नहीं, बल्कि आपने टूर को देखा। आप टूर करने गए और टूर में आपने तमाम कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया, तमाम जगहों को एक्सप्लोर किया। आपको पता था, इनको असल में लोगों इनको पता था कि जो इंडोनेशिया है या डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनको हर व्लॉगर नहीं शूट करता, इसलिए ये वहाँ ज़्यादा रुके हैं। अब मैं आप लोगों को ना 2 दिन वहाँ पे रहने का रीज़न बता रही हूँ कि ये सिर्फ़ वहाँ 2 दिन क्यों रुके हैं। सबसे पहला रीज़न कि ये तो जो बाकी जगहों पे गए ना, थाईलैंड और इंडोनेशिया, इन जगहों पे ये कम लोग गए हैं। जो आपने देखा ना वो डिफरेंट डिफरेंट फ़िल्म वाली शूट्स वाली जगहों पे आपको लेकर गई हैं इकरा कंवल। पहली चीज़ कि हर व्लॉगर नहीं एक्सप्लोर करता। इनको मौका मिला, इनको व्यूज़ की भूख थी, हर यूट्यूबर को होती है, किसको नहीं होती? भई हम भी जैसे रिएक्शंस बना रहे हैं, हम भी व्यूज़ के भूखे हैं। हर कोई यहाँ पैसा कमा रहा है, हम भी कमा रहे हैं। अब आगे बात जब पहुँचे पाक जगह पे, यानी खाने उधर मदीना शरीफ पहुँचे, खाने का मक्का हरम शरीफ पहुँचे, सऊदीया पहुँचे, तो वहाँ इन्होंने सोचा कि हम 2 दिन ही व्लॉग बनाते हैं, एक मक्का शरीफ में और एक मदीना शरीफ में। क्योंकि यहाँ पे तो हर व्लॉगर आता है। अभी आपने देखा है 2023 भरा हुआ है, यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पे है उम्रा। मैंने आपसे कहा था ये भी पीछे नहीं रहेंगे। इन्होंने असल में सोचा होगा कि हर बंदा
عمرہ ایکسپلور کر رہا ہے، ہر ولاگر، تو ہمیں اس پہ اتنے خاص ویوز نہیں آنے. اور پھر لوگوں نے ان کی چھترول بھی کی ہے، ان کا کمنٹ سیکشن بھرا ہوا تھا. خیر میں یہاں پہ ایک بات بولوں گی، اس وقت چترول کرنا بنتا نہیں ہے. میں ایک بات بولوں، جب انسان گناہ کی گٹھری کو بند کر کے نیکی کی طرف آ جائے تو اس وقت آپ چترول نہ کریں. لیکن اب میرا دل دکھا ہے، میں نے عمرے پہ شاید ویڈیو نہ میں بناتی، لیکن میرا اب دل دکھا ہے. اور وہ کیسے کہ آپ کی ہوئی بات اور میرے کچھ پیچھے آپ جا کے ولاگ سنیں جس پہ میں جب یہ گھومنے گئی ہوئی تھی ابھی ہنی مون پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں لاسٹ میں عمرہ کرنے جاؤں گی. تو میں نے اس میں کہہ دیا تھا کہ عمرہ صرف اور صرف یہ دکھاوے کے لیے کریں گی، واپس آ کے انہوں نے اپنے اس پہ آ جانا ہے، ٹرینڈ پہ واپس آ جانا ہے، اپنے ٹریک پہ. وہی ہوا، یہ اپنے ٹریک پہ واپس آ گئی. عمرہ کر کے جب یہ واپس پاکستان لینڈ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے حجاب پہنا ہوا تھا، پورا ان کا یہ چیز کور تھی، بال نظر نہیں آتے. گھر پہ پہنچی ہیں، اپنے سسرال پہنچی ہیں، ان کا حجاب نہیں اترا، لوگ خوش ماشاءاللہ. لیکن دوسرے ہی دن وہ اپنے ڈگر پہ چل پڑی. یعنی حجاب کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے بال غیر نامحرم غیر مرد نہ دیکھیں. یہ سر پہ ایک چھوٹی سی ٹاکی لے کے پہننا جس میں آپ کے پورے بالوں کی جو لٹیں ہیں، تو اس میں آپ کیا دکھانا چاہ رہی ہیں؟ یہ حجاب ہے، اس کو حجاب کہتے ہیں. آپ نے بھی پھر وہی کام کیا اقرا کنول. آپ تو بہت بڑی یوٹیوبرز ہیں، باقی جتنی بھی ہیں وہ چھوٹی یوٹیوبرز ہیں، سب سے بڑی آپ ہیں. تو اب جو ہے میں کیا بولوں اس کو، اس بات پہ ہم ریئیکشنز والے بڑھ چڑھ کے بات کر سکتے ہیں. اس چیز کو بلکہ ہم ریئیکشنز والے نہیں، آپ بھی بول سکتے ہیں کمنٹ میں کہ یہ کیسا اسلام ہے. آپ اسلام کو کس طریقے سے لوگوں کو دکھا رہی ہیں کہ آپ گئی عمرہ کرنے ہیں تو آپ نے حجاب پہن لیا، آپ عمرہ سے کر کے آئیں، 2 دن آپ سے صبر نہ ہو سکا. آپ میں، راجدہ ملک میں اور باقی کی یوٹیوبرز میں کوئی فرق نہیں رہا. آپ سب کے سب صرف اور صرف ڈرامہ کرنے جاتے ہیں. ایسی جگہوں سے اللہ ہدایت دیتا ہے. میں نے جو حجاب پہننا شروع کیا، میں ٹک ٹاکر تھی، میں ٹک ٹاک بناتی تھی، میری ایک نہیں میری 2 آئیڈیز تھی، اور میں اس میں جو ہے اپنے بال کو کھول کے اور اپنا ہاف یہ حصہ دکھاتی تھی. کبھی میں نے اپنی پوری باڈی نہیں شو کی تھی. اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے مجھے ہدایت آئی. حجاب میں نے لوگوں کے لیے نہیں، میں نے حجاب اللہ سے ڈر کے کیا. میرے آس پاس کے لوگ مجھ پہ ہنسنے لگے تھے، کہنے لگے تھے آؤ میلاد پڑھو، آؤ آ کے دین کی باتیں سکھاؤ. میں نے سب باتوں کو اگنور کیا. میں نے کہا جب اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے تو میں کون ہوتی ہوں اس کو اتار پھینکنے والی. یہ ہدایت کی بات ہے، اور میں ہمیشہ انسان جو ہے نا ہدایت ہی مانگتا رہتا ہے. کوئی میں کہتی ہوں ایک نیک صوفی بندہ، ایک پاکیزہ ہر وقت نماز روزہ کرنے والا بندہ، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا دیندار ہے. کوئی نہ کوئی گناہ ہوگا اس کے اندر بھی. ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. میں ایک بات بولوں، یہ میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ ایک گناہ گار بھی جنت میں چلا گیا تھا، ایک نیک کار بھی دوزخ میں چلا گیا تھا. اس لیے ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے. لیکن یہ چیز ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے کہ آپ نے کہا، مجھے بہت اچھا لگا جب آپ نے ایک سین آتا ہے جس میں عمرے کا جو فرض ہوتا ہے، جب ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے بال اترواتے ہیں، گنجے ہو جاتے ہیں، تو یہ ہمارے عمرے کا فرض ہے. اس پہ آپ نے اپنے ہسبینڈ کو تسلی دی، کیونکہ جب میں نے دیکھا تھا جب ان کے بال اتر رہے تھے اریب کے، تو اریب کا تھوڑا فیس نا اترا تھا. پھر اس کے بعد جب اریب سامنے آتے ہیں تو تھوڑا سا نا مطلب ہنس بھی رہے ہیں کہ مطلب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں گنجا ہو کے عجیب لگ رہا ہوں. دنیا کے سامنے تو انہوں نے یہ بات کر دی کہ نہیں میں اللہ کے لیے ہوا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اچھا لگوں یا برا لگوں. لیکن وائف ایز اے وائف انہوں نے بولا نہیں، آپ نے اللہ کے لیے کیا، آپ اچھے لگ رہے ہیں، آپ اس چیز کو نہ وہ کریں. لیکن جہاں مجھے جو چیز لگی نا کہ آپ نے کیا بولا کہ اللہ کے لیے کی ہے، تو حجاب بھی عورت اللہ کے لیے کرتی ہے. کسی نامحرم غیر محرم تو بعد کی بات ہے. اللہ کیا حکم ہے. اللہ نے مجھے اتنی ہدایت دی کہ میں نے یہ کور کیا ہے. آگے آنے والے وقتوں میں اپنے آپ کو، میں نے آپ سے کہا تھا آنے والی ویڈیو میں ہو سکتا ہے میں اپنا چہرہ بھی چھپا لوں، میں بیک کیمرہ بات کروں، ہو سکتا ہے میں ولاگنگ چھوڑ دوں. میں اللہ سے ہدایت مانگتی ہوں، اور ہر انسان کو مانگنی چاہیے.
چاہے وہ سارا دن اللہ کی عبادت کیوں نہ کرتا رہتا ہو، ہر وقت ہدایت مانگتی ہوں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک اور چیز جو بہت بری لگی، جب یہ دونوں آتے ہیں گھر پہ، اور گھر پر آنے کے بعد جو ان کی سالیاں ہیں وہ جو اریب صاحب ہیں ان کی ٹنڈ پہ ہنس رہی ہیں، ہیرا صاحبہ مذاق اڑا رہی ہیں کہ میرا دل کیا کہ یہاں سے ٹک ٹک کروں اسکرین کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو دوسری سالی ہے وہ کیچر لا کے دے رہی ہے۔ یعنی ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، سمجھ تو واقعی ان کو نہیں ہے، شرم تو ان کو چھو کے نہیں گزری، جو بنا دوپٹے کے، جو باپ کے ساتھ کھلکھلا کے دنیا کے سامنے مذاق کر سکتی ہیں، جن کا صبح شام پرینک نہیں ختم ہوتا، جو پردہ تو دور کی بات ہے صرف سینوں پہ دوپٹہ نہیں لے سکتی، سینہ تو چھوڑو گلے میں لٹکا بھی نہیں سکتی، تو وہ کیا سمجھیں گی کہ یہ عمرے کا فرض ہے، اس نے اللہ کے لیے ٹینٹ کی ہے۔ کون ہنستا ہے حاجی اور عمرہ کیے ہوئے لوگوں کی ٹینٹ پہ؟ تو ثواب کا کام ہے، کہتے ہیں ہمارے ایک ایک بال گناہ میں ڈوبا ہوتا ہے، لیکن جب ہم عمرہ حج کرنے جاتے ہیں وہ ہمارے جب بال اتر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایک ایک گناہ گر رہا ہوتا ہے زمین پہ۔ اس کی گہرائی میں جاؤ، میں کوئی دینی بہت وہ نہیں ہوں، لیکن میں نے جو چیز سنی، الحمدللہ میرے امی ابو دونوں نے حج کیا ہوا تھا، تو شرم آنی چاہیے۔ شیم آن یو اقرا، شیم آن یو۔ عمرہ دیکھ کے تو خوشی ہوئی، لیکن جو آپ 2 دن میں بھاگے نا، اس کا ریزن میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ آپ زیادہ ایکسپلور نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس جگہ کو، کیونکہ باقی یوٹیوبرز نے کیا ہوا تھا۔ جو آپ کے لیے مین چیز تھی نا ایکسپلور کرنے والی، وہ آپ نے کر دی۔ آپ نے وہی کام کیا جو آپ نے اپنے جو آپ کی رسم تھی دعائے خیر کی، کہ آپ نے سارا دن گزارنے کے بعد ایک چھوٹا سا ٹائم دعائے خیر کے لیے آپ نے رکھا تھا، آئی سمجھ؟ اور آپ نے پوری شادی کو ایکسپلور کیا تھا۔ وہی کام آج آپ نے ریپیٹ کیا ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو ایکسپلور کیا، لیکن اس جگہ کو آپ نے کم ایکسپلور کیا کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اس پہ کوئی خاص مجھے ویوز نہیں آنے، اور دوسرا لوگوں نے ایکسپلور کیا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ریئیکشن۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے، مزید ہدایت دے۔ اللہ حافظ۔